أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. پیچھے یہودیوں کی کمزوریاں اور ان سے دلی تعلقات رکھنے اور ان کی سرپرستی اور ان کے مشوروں کو اختیار کرنے سے روکا گیا تھا. جو حالات تھے اس وقت کے اس کے مناسب بھی تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں خاص طور پر یہودیوں میں سے جو منافق تھے ان کی نیتوں اور ان کے کرتوت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور جو علماء اس سلسلے میں کوتاہی برت رہے تھے ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حالانکہ وہ کفر کی حالت میں داخل ہوتے ہیں اور کفر کی حالت میں نکل جاتے ہیں. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، وہ جن چیزوں کو چھپائے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ واقف ہے. پہلی بات تو اللہ نے یہ بتا دی کہ یہودیوں میں سے بھی جو منافق ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں یا اللہ کے رسول کے صحابہ سے ملتے ہیں تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. قرآن میں کئی جگہ ان کی اس کمزوری یا سازش کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ظاہراً وہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے اور اندرونی اعتبار سے دشمنوں سے ساز باز رکھتے تھے اور سادہ مسلمانوں کو، نئے مسلمانوں کو پھسلانے کی کوشش کرتے تھے اور غلانے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے اعمال سے ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے. چنانچہ سورہ بقرہ میں بھی کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو مومن ہیں، جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں. اسی کو اللہ نے یہاں بتایا ان کی تو یہ حالت ہے کہ نہ اللہ کے رسول کے پاس آتے وقت، مسلمانوں سے ملتے وقت ان کے دل میں ایمان رہتا ہے، نہ نکلتے وقت ان کے اندر ایمان رہتا ہے. جیسے بغیر ایمان سے ان کے ملتے ہیں بغیر ایمان کے نکل بھی جاتے ہیں. ورنہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے تو یقیناً ان کے دل میں اللہ کے رسول کی مجلس کی برکت سے نورانیت داخل ہو جاتی، ایمان کا نور داخل ہو جاتا اور متاثر ہو جاتے. لیکن لوگوں کے اندر قبول کرنے کا جذبہ ہی نہیں تھا. وہ تو اپنے دل کو بند کر کے آتے تھے، جیسے کفر کی حالت میں آتے تھے ویسے کفر کی حالت میں نکل بھی جاتے تھے. تو اسی کو کہا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کفر کی حالت میں وہ آپ کے پاس آئے تھے اور کفری کی حالت میں نکل گئے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے اندر جو کچھ ہے، ہم جو کچھ اپنے اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کو چھپائے ہوئے ہیں، یہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. ہم ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ
ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، دل میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ اعلم بما كانوا یکتمون، کتم کہتے ہیں چھپانا، وہ جس چیز کو چھپائے ہوئے تھے اللہ اس سے بھی سب سے زیادہ واقف ہے، خوب واقف اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ تو انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، جو خدا آگے چل کر ان کا حساب لینے والا ہے، اس کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ پھر ان کی ظاہری صفات بتائی، اندر کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، دل کے اندر کیا ہے۔ ظاہر میں اپنے آپ کو مومن بھی کہتے تھے، لیکن ان کے پہچاننے کے لیے کچھ صفات ان کی بتائی۔ کہا کہ جن لوگوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، آپ ان سے ملیں گے تو بعض وہ صفتیں ہوں گی، ان کو دیکھ کر آپ پہچان سکیں گے کہ یہ منافق ہے۔ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کہ وہ گناہ میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں اور حرام کے کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ گناہ بہت کرتے ہیں، زبان سے بھی گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں، سامنے والوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں، کسی کا مال دبائے ہوئے ہیں، کسی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو مارنے کا پلان کر رہے ہیں، ان کاموں میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، سحت کہتے ہیں حرام، اور ان کے حرام کھانے میں جلدی کرنا، حرام مال کو حاصل کرنے میں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، جھوٹے فتوے دے کر نذرانے لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سامنے والوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اس طرح سے حرام طریقے پر مال کرنے میں بھی وہ سب سے آگے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ ظاہری ان کی صفات ہیں، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان صفات کا حامل ہے وہ منافق ہے۔ ان کے دل میں اگر پکا ایمان ہوتا، اللہ کا دھیان ہوتا، اللہ سے ملنے کا یقین ہوتا، تو کبھی اس طرح کے گناہوں میں وہ ملوث نہ ہوتے تھے۔ اس لیے کہ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انتہائی برا کام وہ کرتے ہیں، ان کے جو یہ اعمال ہیں انتہائی برے اعمال ہیں۔ پھر اللہ نے ان کے علماء اور مشائخ کا تنبیہ ہے۔ علماء اور مشائخ کا کام تھا کہ اگر اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے تو ان کو ٹوکتے، ان کو روکتے، ان کی اصلاح کی فکر کرتے، لیکن یہ لوگ نہیں، یہ لوگ تو دیکھ کر اندیکھی کرتے تھے، ان کے مزاج کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے اور نذرانے وصول کیا کرتے تھے۔ کہا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، ربانی کہتے ہیں مشائخ، بڑے بڑے علماء، حبر کہتے ہیں مفتیان کرام، کہا کہ ان کے مشائخ، ان کے علماء ان کو جھوٹی باتوں سے اور حرام کمائی سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، یہ لوگ تو جو کر رہے ہیں وہ تو بہت برا کر رہے ہیں۔ ان کا کام تھا کہ برائی کو دیکھے تو روکے، منکرات پر ٹوکے، لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر اس پہلو پر توجہ نہیں دیتے، ان کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی مجالسوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ان کی مزاج کے مطابق فتوے دیا کرتے ہیں، تاکہ ان کے کرتوت تو اور برے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کے بعض وہ کمزوریاں بتائی جن کا سبب ان کے دل کے اندر ایمان کا داخل نہ ہونا، ان کی منافقت ہے، وہ ان کے جھوٹ، زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا، حرام کھانا، ظلم و ستم کرنا، حقوق دبانا، ایسے ہی جو ان کے علماء تھے ان کے علماء کا اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنا، یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ ان صفات سے دور رہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں، تاکہ آپ کا ایمان، آپ کے اخلاق
اور آپ کا کردار محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شریعت پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا